چلیں کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دیجیے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دیجیے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دیجیے تاکہ لوگ میری بات اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ اب یہ دعا پڑھ لیجیے ہمیشہ کی طرح ہم جیسے دعائیں پڑھتے ہیں، ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انسان نکل گئے۔ اے ہمارے رب، آسان فرما دیجئے، مشکل نہ فرمائیے۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائیے۔ الحمدللہ آج جو ہے 13 کلاس ہو چکے، یہ 14ویں کلاس کے لیے ہم 14 کلاس کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ 14 کلاس ہماری حج پہ ہوگی، جس میں ہم پچھلی بار جو ہے عید بقرعید پہ، عید الاضحیٰ جو قربانی کی عید تھی، اس میں کافی چیزیں اسپیشل کلاس لیے تھے اس وقت، تو اس میں ڈسکس ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ہم اس میں بریف کچھ حج کے بارے میں بات کریں گے اس بار، اور قربانی وغیرہ کی تو اس بار بات ہو چکی تھی، اور جو ہے 10 دن جو ذی الحجہ کے عشرہ ذی الحجہ جو وہ کہتے ہیں، اس کے بھی فضائل کے بارے میں ہم بات کر چکے تھے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ 5 پلر آف اسلام ہے، اس میں سے جو ہے حج بھی ایک پلر ہے، تو حج کے بارے میں آج ہم کچھ بات کرتے ہیں۔ حج جو ہے یہ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ 5 پلر میں سے ایک پلر ہے، اور جو وہی حج کرے گا جس کے پاس اتنے پیسے جمع ہوں گے، جو آگے ہم اس کو بات کریں گے، کتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے جب اس کے پاس جمع ہو جاتا ہے تو اسے حج کرنا ہے۔ اس عبادت، اس حج کو کرنے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 9 ہجری میں حج کی فرضیت کا اعلان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حج کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ کب؟ 9 ہجری میں، اور 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا تو عام طور پر اعلان فرمایا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہوں۔ جب 9 ذی الحجہ 9 ہجری جب ہجرت، پتا ہے آپ کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے مکے سے، تو اس کو فرسٹ ایئر ہجرت بولتے ہیں، وہاں سے ہجری شروع ہوتی ہے، ایئر جو ہوتا ہے وہ ہجری کہتے ہیں اس کو۔ 9th ایئر مکے سے جانے کے بعد 9th ایئر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوبارہ جو ہے حرم مکے کو بھیجے حج کرنے کے لیے۔ اس کے بعد 10 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے حج کرنے کے لیے، اور بہت سارے لوگوں کو فرمایا کہ آپ حج میں شریک ہوں، تو آپ کے ساتھ 1,24,000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو ہے شریک تھے۔ آپ نے ہر مرحلے پہ، ہر جگہ پہ جو ہے نا ایک ایک رکن، یعنی کہ مطلب کیسے حج کرنا ہے، کیسے کنکری مارنا ہے، کہاں رکنا ہے، اس کو ساری چیزیں سکھایا۔ ایک ایک فرد، ایک ایک آدمی کے سوالات کے جوابات دیے، اور بار بار اس کی تاکید کی، بار بار اس کی تاکید کرتے رہے کہ مجھ سے مناسک حج، یعنی حج کے اعمال، حج میں کیسے طریقہ جو ہے مجھ سے سیکھ لے۔ پتہ نہیں کہ اگلے سال میں تم میں موجود ہوں نہ ہوں، کیونکہ یہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ یہ اس حج کے موقع پر تکمیل دین کی آیت بھی نازل ہوئی تھی، یعنی کمپلیٹ دین ہو گیا، بلکہ جو آیت ہے وہ آیت بھی نازل ہوئی تھی۔ تو اس کے پیش نظر جو ہے نا قرآن کریم کی مختلف آیات میں تقریباً 25 آیت ہیں کم و بیش، اس میں جو ہے نا حج کے تعلق سے آیتیں آئے ہیں قرآن مجید میں، کچھ اعمال کے بارے میں، کچھ فضیلت کے بارے میں، کچھ طریقہ کار کے بارے میں جو ہے وہ قرآن کی آیتیں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں اور کئی احادیث میں اس کی فضیلت اور حج کے انعام کا تذکرہ ہے۔ عبادت حج کی اہمیت کے پیش نظر جب تک اس کی فضیلت، اس کی امپورٹنس جب تک پتہ نہیں ہوگی تو تب تک جو ہے توسر و تمم بالخیر،
इंसान निकल गए। अय हमारे रब आसान फरमा दीजिए, मुश्किल ना फरमाइए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन, ऐ अल्लाह हमें दीन की समझ बूझ अता फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है 13 क्लास हो चुके हैं। ये 14वीं क्लास के लिए हम 14 क्लास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। 14 क्लास हमारी हज पे होगी, जिसमें हम पिछली बार जो है ईद बकरीद पे, ईद उल अज़हा जो कुर्बानी की ईद थी, उसमें काफ़ी चीज़ें स्पेशल क्लास लिए थे उस वक्त, तो उसमें डिस्कस हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी जो है हम इसमें ब्रीफ कुछ हज के बारे में बात करेंगे इस बार, और कुर्बानी वगैरह की तो उस बार बात हो चुकी थी। और जो है 10 दिन जो ज़ुल्हिज्जा के अशरा ज़ुल्हिज्जा जो वो कहते हैं, उसके भी फ़ज़ाइल के बारे में हम बात कर चुके थे। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि 5 पिलर ऑफ इस्लाम है, उसमें से जो है हज भी एक पिलर है। तो हज के बारे में आज हम कुछ बात करते हैं। हज जो है ये, जैसे अभी मैंने बताया कि 5 पिलर में से एक पिलर है, और जो वही हज करेगा जिसके पास उतने पैसे जमा होंगे, जो आगे हम इसको बात करेंगे, कितने पैसों की ज़रूरत होती है जब उसके पास जमा हो जाता है, तो उसे हज करना है। इस इबादत, इस हज को करने की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि 9 हिजरी में हज की फ़र्ज़ियत का ऐलान हुआ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर बनाकर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम उनको हज के लिए रवाना फरमाया था। कब? 9 हिजरी में। और 10 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा फरमाया, तो आम तौर पर ऐलान फरमाया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शरीक हों। जब 9 ज़िलहज्जा 9 हिजरी जब हिजरत, पता है आपको, जो नबी करीम सल्लम मदीने मुनव्वरा गए मक्के से, तो उसको फर्स्ट ईयर हिजरत बोलते हैं। वहाँ से हिजरी शुरू होती है, ईयर जो होता है वो हिजरी कहते हैं उसको। 9th ईयर, मक्के से जाने के बाद 9th ईयर में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दोबारा जो है हरम मक्के को भेजे हज करने के लिए। उसके बाद 10 हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए हज करने के लिए, और बहुत सारे लोगों को फरमाया कि आप हज में शरीक हों। तो आपके साथ 1,24,000 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन जो है शरीक थे। आपने हर मरहले पे, हर जगह पे जो है ना, एक एक रुकन, यानी कि मतलब कैसे हज करना है, कैसे कंकरी मारना है, कहाँ रुकना है, उसको सारी चीज़ें सिखाया। एक एक फर्द, एक एक आदमी के सवालात के जवाबात दिए, और बार बार इसकी ताकीद की, बार बार इसकी ताकीद करते रहे कि मुझसे मनासिक हज, यानी हज के आमाल, हज में कैसे तरीक़ा जो है मुझसे सीख ले। पता नहीं कि अगले साल में तुम में मौजूद हो ना हो, क्योंकि हज्जतुल विदा कहलाता है ये। इस हज के मौके पर तकमील दीन की आयत भी नाजिल हुई थी, यानी कंप्लीट दीन हो गया बोल के जो आयत है वो आयत भी नाजिल हुई थी। तो इसके पेश नज़र जो है ना, कुरान करीम की मुख्तलिफ आयत में तकरीबन 25 आयत हैं कमोबेश, उसमें जो है ना हज के ताल्लुक से आयतें आए हैं कुरान मजीद में। कुछ अमाल के बारे में, कुछ फजीलत के बारे में, कुछ तरीक़ेकार के बारे में जो है वो कुरान की आयतें आई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैकड़ों और कई अहादीस में इसकी फजीलियत और हज के इनाम का तज़किरा है। इबादत हज की अहमियत के पेश नज़र, जब तक इसकी फजीलत, इसकी इम्पोर्टेंस जब तक पता नहीं होगी, तो तब तक जो है वीडियो नहीं आ रही। बच्ची तरफ सभी वीडियो नहीं आ रही हो रहा है।
तो चेक करिए आ रही है वीडियो। ओके ठीक है, मैं वो बंद था मुझे, अब आ रही है। ठीक है, अब आ रही है आप लोगों को सब चीज, वीडियो भी और आवाज भी इंशाल्लाह। तो जो है ये इम्पोर्टेंट इबादत है, जब तक इसकी जो है इम्पोर्टेंस ही पता नहीं होगी तो इसको करने का भी जो है लोग नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए जो है ना इसकी फजीलत के बारे में बात करेंगे, क्या इस पे नाम मिलेगा, करने पर नहीं करने पर अल्लाह ताला क्या हमको जो है सजा देगा, ये सब सारे चीजें जो है ब्रीफली हम इसको पढ़ेंगे। बैतुल्लाह शरीफ जो है ना, ये एक पुरानी पिक्चर मुझे मिली थी। तो जो है हरम को जो बनाए बैतुल्लाह जो कहते हैं ना, ये जो बॉक्स जो है बहुत सारे देखे भी होंगे, अगर तस्वीर में तो देखे ही होंगे जो यहाँ पे मक्के को नहीं आए। अल्लाह ताला सबको जो है यहाँ पे आना नसीब करे बार बार। बैतुल्लाह शरीफ की एक रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर की थी। सबसे पहले जो है ना इसको किसने बनाया, आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, और इसकी दीवार वगैरह कायम फरमा दी। तो अल्लाह ने बैतुल मामूर को आसमानों से उतार कर इस पर रख दिया। बैतुल मामूर जो है ना आसमानों में भी सेम इसी के ऊपर काबा बना हुआ है। ये अल्लाह का घर जो है ना बैतुल मामूर ऊपर भी जो है ना सेम बना हुआ इसी के ऊपर। तो अल्लाह ताला जो है ना वहां से उसके डायमेंशंस नीचे दिए, तो उसके बाद उसी तरीके से उस बॉक्स को बनाया गया। ठीक है, ये जो है उसके बाद और एक रिवायत में है और एक कुछ दूसरी हदीस में आता है कि इसकी तामीर फरिश्तों ने की है। और दूसरी एक रिवायत में आता है कि जमीन का जो इनिशियली जो स्टार्ट हुई जमीन जो है ये ये आवाज नहीं आई आप लोग को, ठीक है फिर दोबारा मैं दोहराता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम जो है सबसे पहले हरम मक्के को जो बैतुल्लाह बोलते हैं, काबा को जो है ना सबसे पहले कौन बनाए, आदम अलैहिस्सलाम, उसकी दीवारों को कायम किया। अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर को आसमान से उतार कर इस पर रख दिया। बैतुल मामूर जो है आसमानों में भी सेम काबा है, यहाँ से ऊपर तक जो है ना काबा है बैतुल मामूर में। तो उसके डायमेंशंस जो है ना अल्लाह ताला वहां से जो है बैतुल मामूर को आसमान से नीचे उतारा कंटिन्यूअसली, तो वहां पे जो है उसका डायमेंशंस रखे। और एक हदीस में आता है कि इसको फरिश्तों ने बनाया है। और एक हदीस में के मुताबिक जमीन का आगाज बैतुल्लाह से किया गया। जब जमीन, पता है आपको, जमीन नहीं थी, दुनिया में कुछ भी नहीं था, तो कहाँ से शुरू हुआ, बैतुल्लाह से जो है काबे से जो है जमीन को बनाना शुरू कर अल्लाह ताला। आप साइंस में शायद पढ़े होंगे इसमें, तो एक वाटर का बबुल था, वहां से जो है उसको जो है ना अल्लाह ताला फैला दिए जमीन को, पूरी कंप्लीट दुनिया बनाए वहां से। उसके बाद जो है ना हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में हमने पढ़ा था, उनके तूफान की बिना पर बैतुल्लाह शरीफ को उठा लिया गया था। जब तूफान आया था, हम पिछली क्लासों में पढ़े थे, नूह अलैहिस्सलाम की सारी सब चीज खत्म हो गई थी। सिर्फ जो है जिसमें जो उनको मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले कश्ती में सवार हो गए थे, और जो है जानवरों की जोड़ियां अल्लाह के हुक्म से जो है वो ले लिए थे, अल्लाह के हुक्म से उन जानवरों की जोड़ियों को बिठा लिए थे, तो वो बच गए थे। बकिया सब सारी चीज दुनिया की तबाह हो गई थी। तो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्के के बैबन जब जंगल में छोड़े थे, हम उसमें भी पढ़े थे हमारी एक क्लास में। तो बहरहाल जब उन्होंने अपने जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा होने से पहले जब छोड़े थे अपने हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अलैहिस्सलाम, जब वहां पे छोड़े मक्के में, जब जंगल था तो पहुंचा, वापस तशरीफ ले गए, छोड़ के जो है जब वापस आ गए तो अल्लाह ताला ने हजरत हाजरा की बेताबी के बदले हजरत इस्माइल सलाम के कदम मुबारक की रगड़ से, ये पता है आपको, जब इस्माइल सलाम ने अपने पैर रगड़े तो वहां से जो है आब जमजम पैदा हो निकला था वहां से। तो हजरत इब्राहिम सलाम को हुक्म दिया कि फिर जाओ बाल बच्चों की खबर लो। जब छोड़ के आ गए थे बहुत दिन के बाद, तो फिर बोले अल्लाह ताला अब जाओ, जाके जो है आप अपने बच्चों को आपने मिल के आइए। थोड़ा लाउड बात करूंगा मैं इंशाल्लाह। तो जब
جب چھوڑ کے آ گئے تھے بی بی ہاجرہ کو، پھر دوبارہ جو ہے اللہ کا حکم ہوا کہ جا کر اپنے بچوں کو دیکھیں، بچے کو دیکھیں. جب بچوں کی خبر لو، اپنے رب کے حکم سے جب آپ مکے کے وادی میں جہاں پہ چھوڑے تھے وہاں پہنچے تو وہاں دیکھے کیا ہے، کمپلیٹلی چینج ہو گیا. آپ نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بیت اللہ شریف کی 30 گز لمبی یعنی 30 یارڈ انٹو 23 یارڈ جگہ کی نشاندہی کی، کیونکہ وہ نوح علیہ السلام کے پیریڈ میں ختم ہو گیا تھا نا، کعبہ بالکل اللہ تعالیٰ اٹھا لیے تھے. تو پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا دوبارہ اس کو بنائے، کنسٹرکٹ کرے. تو اس کے لیے پتہ نہیں تھا نا کیا سائز کا بنانا ہے. تو اس کے لیے فرشتے آئے کہ بتائے کہ 30 یارڈ یہ ڈائریکشن میں اور دوسرے ڈائریکشن میں 23 یارڈز کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا کہ اس جگہ 9 گز اونچی 4 دیواری 9 یارڈ جو ہے ہائٹ پہ اس کو بنائے. فاؤنڈیشن اس کا جو ہے 9 اوپر جو آتا فاؤنڈیشن اس کا 9 فٹس 9 یارڈ پہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق تعمیر شروع کی. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 100 سال عمر تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی اور جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی عمر 30 ایئرس تھی. ان کے 100 ایئرس تھی ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے بیٹے اسماعیل کی 30 ایئرس تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا بناتے تھے، جو پیسٹ جو ہوتا ہے اس کو بنانے کے لیے، اور پتھر اٹھا کے دیتے تھے اس کو، جیسے سیمنٹ جیسا ہوتا ہے اس وقت کچھ اور ہوتا تھا ہوگا. تو ایک دوسرے کو پتھر کو جو ہے جوائن کرنے کے لیے وہ گارا بھی بنا کے دیتے تھے اور پتھر اٹھا کے دیتے تھے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہتے تھے، جب بناتے تھے وہ، تو آپ جس پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں نا مقام ابراہیم جو گئے ہیں وہ دیکھے ہوں گے، اس قسم کا جو ہے جالی لگی ہوئی ہے، گرل کے اندر جو ہے نا اس قسم سے نظر آتا. یہ جو ہے نا ایک پتھر تھا جس پہ اللہ کے حکم سے پتھر جو ہے جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت ہوتی اونچائی کی، یعنی ہائٹ پہ اوپر جانا ہے نیچے جانا ہے، تو جو ہے نا یہ جیسے آپ آٹومیٹک لیڈر کی طرح یہ کام کرتا تھا. تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ پتھر دیا تھا جس کو ہم جو ہے مقام ابراہیم میں یہ پتھر آج بھی رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ پتھر اوپر نیچے ہوتا تھا. اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات بھی ہیں. یہ تو بہت زیادہ کر دیے، کہتے ہیں کہ بار بار لوگ ہاتھ لگانے سے اور زیادہ ہو گئے. بہرحال اللہ عالم، جس کو آج بھی مقام ابراہیم میں رکھا ہوا ہے. تعمیر کی تکمیل پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لایا ہوا پتھر حجر اسود، جس کو بوسہ لیتے ہیں نا، تو وہ جو ہے وہ لا کے حجر اسود جنت سے لا کے ابراہیم السلام کے طواف کے آغاز جہاں سے شروع کرتے ہیں طواف، وہاں پہ حجر اسود لگا ہوا ہے، اس کو لا کے جو ہے وہاں پہ لگا دیے ابراہیم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے فرشتے کے ذریعے بھیجا تھا. اسی کو یہاں کے جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 اور 127 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اسے امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، جو کوئی ان میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، فرمایا اور جو کافر ہوگا سو اسے بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب میں ڈھکیل دوں گا اور وہ برا ٹھکانہ ہے. دراصل جو ہے نا ابراہیم السلام سب کے لیے دعا مانگے تھے کہ سب کو جو ہے نا امن دے شہر میں، اور جو ہے پھل اور کیا بولتے فروٹس دے اور اچھا کھانا دے سب کو. جو تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرے، ان کی دعاؤں کو پوری قبول نہیں کرے. صرف جو ہے مسلمانوں کے لیے یہ دعا قبول ہوئی اور کافروں کے لیے نہیں ہے. کافروں کے لیے تھوڑا سا ان کو فائدہ ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ بولے ان کو جو ہے جہنم میں ڈھکل دوں گا. اور آیت نمبر 127 میں اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں میں. اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیاد رکھی، جب فاؤنڈیشن انہوں نے رکھا تو کیا کہتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول کر. کیا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ ربنا ایسا الفاظ ہے،
آپ اللہ سے ربنا کہہ کے جب دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت پیار آتا ہے اور قبول فرماتے ہیں. تو یہ قرآن میں بھی ہم کو یہاں پہ جو ہے نا یہی دعا بتائی گئی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور دوسری ایک آیت نمبر 35 میں سورہ ابراہیم کی آیت ہے یہ، وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اور جس وقت ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا کر دے، جیسے پچھلی آیت میں بھی تھا، اس میں بھی یہی کہنا ہے امن والا کر دے، اور میری اولاد کو بت پرستی یعنی آئیڈل کی ورشپ سے بچائے بول کے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ ہمیشہ جو ہے تیری عبادت کرنے والے بنائے میری اولاد کو. اور ایک آیت کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرمانبردار بنا دے. کیا بول رہے ہیں؟ ہمارے فرمانبردار بنا دے، ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرمانبردار بنا، اور جو ہے جو اولاد جو پیدا ہونے والی ہے فیملی کو بھی، میری آنے والی کو بھی فرمانبردار بنا، اور ہمارے حج کے طریقے بتا دے، حج کیسے کرنا ہے ہم کو سکھلا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. ہم کو حج کو سکھا کیسے کرنا ہے، اور جو ہے ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم کو معاف فرما، آپ جو ہے توبہ کو قبول کرنے والے، آپ معاف کرنے والے ہیں. اور لوگوں میں، اور دوسری آیت 27 میں سورہ حج کی آیت ہے یہ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے کہ تیرے پاس پاپ یاد آئے، یعنی پیدل نہ آئے، اور پتلے دبلے اونٹوں پر آئے، پر دور دراز راستوں سے آئے. تو دیکھیں اب آج جب پہلے جو ہے وہی پیریڈ تھا تو اس میں اس بات کو بتایا گیا کہ پیدل چل کے آئیں یا دبلے اونٹوں پر آئیں. اب جو ہے چینجز ہو گئے، پہلے جو ہے شپ سے آتے تھے، اب جو ہے پلین سے آ رہے ہیں. تو یہ سب سارے چیزیں دور دور سے لوگ جمع ہوتے ہیں حج کے لیے. اور ایک دوسری آیت میں 158 سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں جو ہے بے شک صفا اور مروہ دو پہاڑ ہے جس میں بی بی حاجرہ رضی اللہ علیہ السلام جو ہے دوڑی تھی جب پانی کا نہیں تھا، پانی اسماعیل علیہ السلام جو ہے پیاس سے یہ ہو رہے تھے تو وہ وہاں پہ دوڑی تھی ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پہ. جب بیچ کا راستہ جب آ جاتا تھا تو یہ بہت نیچے کا راستہ تھا، اس وقت جو ہے اپنے اسماعیل السلام نظر نہیں آتے تھے ان کو. تو آج بھی جو ہے وہاں اس ایریے میں جو گرین لائٹس ہیں حرم میں، تو وہاں دوڑی تھیں بی بی حاجرہ. تو اس دوڑنے کو بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سنت بنا دیا، مرد آدمی کو ابھی بھی دوڑنا پڑتا ہے حج میں ہو یا عمرے میں ہو. تو وہاں سے وہ نظر نہیں آتے تھے اسماعیل السلام، تو وہ اس وقت وہ دوڑتے تھے بے چینی سے کہ جلدی میں بچے کو دیکھوں. وہ نیچے کا علاقہ تھا شاید، تو وہ نظر نہیں آتے تھے وہ. تو بہرحال صفا اور مروہ جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. بس جو کعبے کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کے درمیان طواف کرے، یعنی آپ بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اور اس کی جو چکر جو لگاتے ہیں ہم 7 چکر صفا اور مروہ کی. اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، اور نیک کام کریں گے تو اللہ اس کو جو ہے اپریشیٹ کرنے والے ہیں. بیت اللہ کی فضیلت جو ہے یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے کعبہ لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ بنایا، اور فرمایا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، جہاں پہ یعنی حرم کو جو ہے نماز کی جگہ بناؤ. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا، ان سے وعدہ لیا، کیا کرے ان کو کہ میرے گھر کو طواف کرنے والے جو طواف کے لیے آئیں گے، جو اعتکاف کے لیے آئیں گے، جو رکوع یعنی نماز کے لیے آئیں گے، سجدہ کرنے والے جو سجدہ کرنے آئیں گے، ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ پاک صاف رکھنے کا ان لوگوں سے اسماعیل السلام اور ابراہیم السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا. اس اعلان حج کے بعد بیت اللہ شریف کی عمارت کے ارد گرد حج کا آغاز ہوا. جب اعلان ہوا یہ تو اس کے بعد کیا ہے، وہاں پر حج کے جو پورے اعمال ہیں وہ شروع ہونا شروع ہے. اس سے پہلے جو ہے انبیاء کرام جتنے انبیاء تھے وہ سب حج کے ارکان ادا کرتے تھے. یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کے زمانے کی تعمیر سے قبل 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر مکہ حرم کو بنائے تھے، تو بیت اللہ کو. تو اس سے پہلے بھی جو ہے نا 3 دفعہ بنائی.
پہلے کیا بنا تھا؟ پہلے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، فرشتے، اور جو ہے اس کے بعد کون بنائے؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوگا تو پھر ابراہیم علیہ السلام بنائے، پھر دوبارہ جو ہے قبیلے امالیہ بلکہ قبیلہ تھا وہ بنایا، ٹرائبس جو ہوتے ہیں نا یہاں پہ عربوں میں ٹرائبس ہوتے تو وہ لوگوں نے بنایا، پھر جرہم قبیلے نے بنایا، ٹرائب نے، اور قبیل قصہ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، یعنی کہ مختلف، پہلے ابراہیم علیہ السلام، پھر اس سے پہلے آدم علیہ السلام، پھر یہ 3 قبیلوں نے بنایا، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایج جو ہے 25 ایئرس تھی، 25 ایئرس تھی تو جو ہے یا 35، کچھ روایت 35 ہے، تو کفار قریش نے مشترکہ طور پر طے کیا سب مل کے کیا کرے، یہ وہ کرے کہ بھئی پھر سے دوبارہ جو ہے نا حرم کو ہم بنائیں گے، سب مل کے یہ ڈیسائیڈ کرے اس سلسلے میں، یعنی کہ کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے حلال، جو حلال آپ جانتے ہیں غیر طریقے سے، غلط طریقے سے کمائے سے اس کو حرام بولتے ہیں، اور اچھے طریقے سے جو کماتے آپ اس کو حلال بولتے ہیں۔ حلال کمائی جمع کیے اور تعمیر کا اور اس کو کنسٹرکشن کا آغاز کرے، بنائے، اس کو سٹارٹ کرے۔ قریش کے نوجوانوں کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعمیر میں حصہ لیا۔ قریش کے جو دوسرے یہ تھے، قریش کے جو دوسرے لوگ تھے جو ایمان ابھی نہیں لائے تھے، بچی کو ہاتھ اٹھا، وہ آ رہا ایکسٹریم ہوا چلے آتا